ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک حرف پہ تراویح کے اندر اللہ رب العزت جو ہے 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور یہ کتنا بڑا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ 10واں پارہ مکمل جو ہوا تراویح کے اندر، اس میں سورہ انفال سے ہمارا آغاز ہوا۔ سورہ انفال قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس کو اللہ رب العزت نے مال غنیمت کے نام سے تشبیہ دی ہے، اور اس کا نام مال غنیمت کے نام پر ہے۔ یعنی اس کی پہلی آیت کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر کوئی انسان اس کی پہلی آیت کو یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ، یہ جو پہلی آیت ہے، اس کو جو انسان پیسہ ہو جتنا اکٹھا کیا یا تنہا لی اس کو جمع کیا یا مال کو یہ ہے اس پر اس کو 3 مرتبہ پڑھ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کر دے گا۔ جیسے اکٹھا مہینے میں تنخواہ ملتی ہے، اس پہ 3 مرتبہ پڑھ لے۔ اگر بیٹی یا بیٹے کی شادی کر رہا ہے یا گھر بنا رہا ہے یا کسی بھی کاروبار میں پیسہ لگانا ہے تو 3 مرتبہ یہ پڑھ کر پھر اس کو استعمال کرے، وہاں صرف کرے، خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اس میں کمی نہیں ہونے دے گا بلکہ اس میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ یہ انفال جو ہے یہ مال غنیمت، یہ اعزاز امت محمدیہ کا ہے۔ کسی امت کو اللہ نے یہ جائز قرار نہیں دیا، حلال اس پہ نہیں کیا، لیکن ہمارے پر اللہ نے مال غنیمت کو حلال نہیں بلکہ افضل مال قرار دیا۔ پہلی امت مال غنیمت جو جہاد میں کافروں سے مال ملتا تھا ان کو جمع کر کے ایک پہاڑی پر جمع کرتے تھے اور وہاں پر چھوڑ کے آ جاتے تھے، اور آسمان سے آگ آتی تھی اگر ان کا جہاد قبول ہوا۔ اسی طرح صدقہ بھی اگر قبول ہوا تو آگ اس کو جلا دیتی تھی، اگر قبول نہیں ہوا تو اس کو نہیں جلاتی تھی۔ پورے ملک کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ آدمی جو جہاد کیا ہے، صدقہ کیا ہے، یہ اللہ کے ہاں مردود ہے۔ لیکن اللہ نے اس امت پہ جو ہے اللہ نے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا۔ اب مال غنیمت وہ انسان کھائے گا جو جہاد کرے گا۔ تو یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں عن الانفال کے بارے میں، قل الانفال للہ والرسول، انفال اللہ رسول کا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کا اتنا حصہ اور نبی کا اور اللہ کا اتنا حصہ وہ متعین فرما دیا۔ اس کے اندر آپ دیکھیں جہاد کے احکامات ہیں سورہ انفال میں، قتال کے۔ جہاد سے مراد وہ جہاد نہیں جو ہمارا معاشرے میں اکثر لوگ لفظ جہاد استعمال کرتے ہیں، مہنگائی کے خلاف جہاد، گندگی کے خلاف جہاد، جہالت کے خلاف جہاد، یہ کوئی جہاد نہیں ہے، وہ معنی غلط پیش کر دیتے ہیں۔ جہاد ایک ہے جو اللہ رسول کی کلمے کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں قتال سب سے بڑا شعبہ ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روضہ اطہر کی جالیوں کے پاس دائیں طرف جو دیوار ہے، آپ جب روضہ رسول پہ داخل ہوں تو دائیں طرف دیکھتے جائیں، حضور کے لقب لکھے ہوئے ہیں، صاحب معراج، صاحب معجزات، صاحب، اور وہاں ایک ہے نبی السیف، تلوار والا نبی۔ آپ نے فرمایا کہ جنت جو ہے تحت ظلال السیوف، تلواروں کے سائے میں ہے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی جہاد نہ کرے اور پھر جہاد کی تمنا بھی نہ کرے، شہادت کی تمنا بھی نہ کرے، من مات ولم یغزو لم یحدث بنفس مات علی شعبۃ من نفاق، وہ مر گیا اس حالت میں منافقت کی موت مرے گا۔ جہاد کی نیت بھی کرنی چاہیے کہ آج فلسطین میں جہاد ہے، افسوس کریں ہم پہنچ نہیں سکتے، اگر ہماری طاقت ہو اور آج حکومت ہمیں اجازت دے تو ہم سب جان دینے کے لیے تیار ہیں، اللہ ہمیں شہادت عطا فرمائے۔ یہ نیت کرنا، جس نے زندگی میں ایک بار بھی نیت نہیں کی، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ مر گیا تو منافق مرا۔ تو اس لیے فرمایا من سأل شہادتا بصدق بلغ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشی، جو شہادت کی تمنا کرتے کرتے مر گیا، اللہ اسے مجاہدین شہداء کے ساتھ قیامت کو اٹھائے گا، چاہے وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ مرے۔ یہ تمنا تو کریں کم از کم۔ اب یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیے، وہ جہاد قتال 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 بار بار آپ کو اس میں ملے گا سورہ انفال میں۔ اور ایک چیز بتائی، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، دوسرے رکوع کے لاسٹ میں سورہ انفال کے، مٹی آپ نے یوں اٹھائی کافروں کی طرف پھینکی، وہ کافروں کے لیے پسپائی کا باعث، شکست کا باعث بن گئی۔ اگر آپ اپنے دشمن کو زیر کرنا چاہتے ہیں،
پست کرنا چاہتے ہیں اور مد مقابل کو ہرانا چاہتے ہیں اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں مقدمہ میں یا کسی بھی معاملات میں، تو آپ مٹی لیں، ہاتھ میں رکھیں۔ یہ سورہ انفال کے دوسرے رکوع کی لاسٹ آیات ہیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ آپ اس کو 41 بار 41 ٹائم پڑھ کے اس پہ پھونکیں اور تصور کر کے اپنے دشمن کا یوں پھینک دیں، اللہ اس کے دماغ کو سن کر دے گا، آنکھوں کو بند کر دے گا، دماغ کو شل کر دے گا، کانوں کو بند کر دے گا، اللہ اس کے قلب سے، اس کے دماغ سے آپ کے لیے پلاننگ کو ختم کر دے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جادو بار بار ہوتا ہے، وہ بھی یہ عمل کر لیا کریں، کبھی کر لیں، ایک دن کریں، روز کریں، مرضی ہے ان کی۔ یہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے کہا آپ نے مٹی نہیں پھینکی بلکہ مٹی اللہ نے پھینکی ہے، ہاتھ نبی کا اللہ کہہ رہا ہے میں نے پھینکی ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی پرتاثیر آیت ہے، اس کا الگ میں انشاءاللہ دے چکا ہوں وظائف بھی اپنے چینل پہ۔ اب آپ دیکھیے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ رسول سے خیانت نہ کرو۔ کن کو اللہ کہہ رہا ہے؟ کافروں کو، مومنوں کو۔ اللہ رسول سے خیانت یہ جو ہم کرتے ہیں نا، نبی کا نام غلط مقاصد کے لیے لیتے ہیں، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے لیتے ہیں، اپنے ذاتی فائدے کے لیے لیتے ہیں۔ آج بہت بڑا المیہ ہے، خائن لوگ بنے ہوئے ہیں، ختم نبوت کا نام اپنے ذاتی فائدے کے لیے لیتے ہیں، اپنی تشہیر کے لیے لیتے ہیں، اپنے کارکنوں کو جمع کرنے کے لیے لیتے ہیں، جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے لیتے ہیں۔ بات ختم نبوت کی وہاں نہیں ہوتی، سیاست کی ہوتی ہے، دنیا داری کی ہوتی ہے، اپنے مفاد کی ہوتی ہے، لیکن نعرہ کس کا ہوتا ہے؟ سارے بولیں، کیونکہ پتہ ہے یہ پاکستانی قوم ختم نبوت کے لیے جان دینے والی ہے۔ اب لوگ اس کے لیے، سیاست کے لیے، ذاتی اغراض کے لیے، مرید بنانے کے لیے، پیسہ جمع کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنی تشہیر کرنے کے لیے، اپنی کرامتیں ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے لفظ ختم نبوت استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ بتائیں، کرتے ہیں نا؟ اور آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے، ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط استعمال کر رہا ہے، یہ دھرنا دے رہا ہے ختم نبوت کے نام پہ، لیکن غرض کچھ اور ہے۔ یہ جلسہ کر رہا ہے ختم نبوت کے نام سے، یہ اپنی دکانداری چمکا رہا ہے ختم نبوت کے نام سے، لیکن یاد رکھنا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ رسول سے خیانت نہ کریں ورنہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ ختم نبوت ہے تو پھر ختم نبوت کے لیے ڈٹیں۔ جب ختم نبوت کے خلاف قانون بنتا ہے کہاں جاتی ہیں جماعتیں ختم نبوت کی؟ کہاں جاتے ہیں ختم نبوت کا نام لینے والے؟ آج جج صاحب نے وہ قانون غلط بنا دیا، کوئی ہے بولنے والا، کوئی ہے کھڑا ہونے والا، لیکن مجمع اکٹھا کرنے کے لیے، پیری مریدی چلانے کے لیے ختم نبوت کا نام قیامت کے دن عذاب علیم کا باعث بن جائے گا۔ نضر بن حارث، ابو جہل، بڑے بڑے بدماش مکے کے، جب کعبہ چھوڑتے تھے، آخری رکوع میں اللہ نے کہا سورہ انفال کے، مکہ چھوڑتے ہوئے بدر میں لڑنے کے لیے جب جا رہے تھے تو کعبے کے پردے کو پکڑ لیا، دیوار کو پکڑ لیا، اللہم ان کان ھذہ الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ اگر وہ مدینے والا پیغمبر تیرا سچا ہے، وہ بدر میں آیا ہے، ہم جھوٹے ہیں، ہم غلط ہیں، تو اے اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے۔ اللہ نے پتھروں کی بارش نہیں کی، لیکن اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو قتل کرایا۔ آپ سوچئے، مشرک ہے، کافر ہے، لیکن کتنی ڈھٹائی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ سچا ہے تو ہم پہ پتھروں کی بارش کر۔ کہاں کہہ رہا ہے؟ مکہ میں۔ کہاں کہہ رہا ہے؟ کعبے میں۔ کہاں کہہ رہا ہے؟ کعبے کے دروازے کے پاس کھڑا ہو کر۔ اب آپ دیکھیے، ایسے ہی ہر بندہ ٹھیک نہیں ہوتا جو میڈیا میں بیٹھ کے آپ کو کہیں جی بڑی بہترین باتیں کر رہا ہے، بہت دھڑلے سے بات کر رہا ہے، بڑے دلائل دے رہا ہے۔ ہر بندے کو نہ دیکھا کریں، اس کی بیس کو دیکھا کریں۔ درخت کو دیکھنا ہے تو اس کے پھل کو دیکھیں، اگر کسی بندے کو دیکھنا ہے تو اس کی نسبت کو دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کون ہے، دیکھیں اس کا پیچھے تعلق کس سے ہے۔ اور پھر دیکھیے اللہ نے کہا عذاب کیوں نہیں بھیجا، پتھروں کی بارش کیوں نہیں کی؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ انہیں عذاب نہیں دینا چاہتا تھا مکے میں۔ کیوں؟ أَنْتَ فِيهِمْ، میرے پیغمبر آپ جو ان کے اندر موجود ہیں، نبی ہو اللہ پتھروں کی بارش کر دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ دو کام، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، آگے فرمایا استغفار کرنے والے ہوں گے، نبی ہوگا جہاں، وہاں اللہ عذاب نہیں بھیجتا، وہاں شکل مسخ نہیں ہوتی۔ اس کی تفسیر میں امام قرطبی، تفسیر کے ماہر، جہاد کے ماہر،
قتال کے ماہر امام قرطبی جنہوں نے لکھا 2 کام جس قوم کے اندر ہوں گے اللہ اس قوم پر عذاب نہیں بھیجے گا، نہ قحط آئے گا، نہ زلزلے آئیں گے، نہ طوفان آئیں گے، نہ سیلاب آئیں گے، نہ غربت آئے گی، نہ مہنگائی آئے گی، اگر قوم یہ 2 کام کرے۔ ایک، اللہ کی طرف بلانے والے نبی کے جانشین وارث اس قوم میں موجود ہوں، دوسرا استغفار کرنے والی قوم موجود ہو۔ آج پاکستان والے استغفار کی کثرت کر لیں، آج پاکستان والے تبلیغی جماعت کے کام کو مضبوطی سے پکڑ لیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ملک کی معیشت کو مضبوط کر دے گا، اس ملک سے عذاب ختم کر دے گا، یہ غربت افلاس ختم ہو جائے گی، اور یہ جو فراڈ کرنے والے، ملک کو لوٹنے والے ہم پہ مسلط ہوئے ہیں، یہ سب ہماری جان چھوڑ دیں گے۔ کیونکہ تبلیغ، دعوت، نبی کا کام اور استغفار، یہ 2 کام آپ مجھے بتائیں کون کر رہا ہے؟ سارے کہتے ہیں حل میں مزید چندہ آ جائے، پیسہ آ جائے، لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکل آئے، دیندار بھی پیسہ نکلوانے میں لگے ہوئے ہیں، بے دین بھی پیسہ نکلوانے میں لگے ہوئے، نہیں لگے ہوئے؟ یہ کام کریں جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ انسانی شکل میں بھی جن آتے ہیں۔ یہ 10ویں پارے کا 2 رکوع، جب یہ بدر میں نکلے نا تو سارے یوں کھڑے تھے اور بڑے تکبر کے ساتھ، تو ایک سراقہ بن مالک آیا شکل میں جن، شیطان، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، 2 رکوع 10ویں پارے کا، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم وَقَالَ، اور وہ سراقہ کی شکل میں آیا، وَقَالَ لَا غَالِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، اے ابو جہل تم پر آج کوئی غالب نہیں آئے گا، اے مکہ والو، اے قریش والو، تم ان کا تہس نہس ان کو کر دو گے، ان کو ختم کر دو گے۔ لا غالب علیکم اليوم، میں تمہیں یقین سے کہتا ہے کہ تمہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پوچھا کون ہو تم؟ تو اس نے کہا، بعض کہتے ہیں سراقہ کی شکل میں آیا، بعض کہتے ہیں کہ وہ کسی بدو یعنی بوڑھا جو نجد کا رہنے والا تھا اس کی شکل میں آیا، یوں لاٹھی ٹیکتا ہوا، اور بڑا درویش اور پیر اور بزرگ بن کر آیا، اور دانا اور زیرک بن کے آیا، ڈنڈا ہاتھ میں یوں رکھ کے اس طرح کرتے ہوئے، لا غالب علیکم اليوم۔ انہوں نے کہا تو ہے کون؟ انی جار لکم، میں تمہارا پڑوسی ہوں، کیا میں سراقہ ہوں سردار قبیلے کا، یا میں نجد کا رہنے والا ہوں؟ تو ایک دم اس نے دیکھا حضرت جبرائیل فرشتوں کے ساتھ اتر رہے ہیں آسمان سے، اور جب اس نے دیکھا تو وہ ایک دم بھاگنے لگا۔ تو انہوں نے کہا تو کدھر بھاگ رہا ہے؟ اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ یہ کہہ کے بھاگا تو وہ پیچھے اس کے بھاگے لیکن وہ غائب ہو گیا۔ تو فرمایا اگر وہ کھڑا رہتا تو فرشتے اس کو قتل کر دیتے۔ یہ شیطان تھا، شیطان انسانی شکلوں میں آتا ہے، آپ کا عقیدہ خراب کرتا ہے، آپ کو گمراہ کرتا ہے۔ وہ جی فلاں قبر پہ ہم نے زیارت پہ دیکھا شیر آپ کے صفائی کرتا ہے، وہ شیر نہیں ہے، وہ جن ہے جو آپ کا عقیدہ خراب کر رہا ہے، جو سنت سے ہٹ کر چاہے وہ بندہ آسمان پہ اڑتا ہوا نظر آئے، آپ یقین کر لیں وہ شیطان ہے، وہ رحمانی ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ اس آیت میں اللہ نے بتایا۔ اس کے بعد بہت سی اللہ نے کہا میرے نبی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، جہاد آپ کریں، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور نبی کے صحابہ کافی ہیں۔ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، نبی کو فکر نہیں، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے میں کافی ہوں، لیکن اللہ نے اپنے ساتھ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنین کو جوڑا۔ مومنین سے مراد کون ہے؟ صحابہ ہیں نا۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اگر کسی بندے کو کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، یہ 4 رکوع ہے 10ویں پارے کا، اس کی آیت تیسرے رکوع کی لاسٹ آیت ہے، اور یہ آیت آپ اپنا وظیفہ بنا لیں، دنیا کے ہر مشکل کے لیے اس کو 100 بار پڑھ کے دعا کریں، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ جب اللہ کافی ہے آپ کے لیے، صحابہ بھی آپ کے لیے کافی ہیں نا۔ صحابہ کی عظمت دل میں بٹھائیں گے تو دین پورا ہمیں ملا کس سے؟ صحابہ ہیں تو دین ہے، صحابہ نہیں ہے تو دین۔ آگے سورہ توبہ میں آپ کو کل انشاءاللہ اس کی وہ تشریح آئے گی، آپ کو پتہ چلے گا جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ منافق ہے۔ سورہ توبہ میں اس لیے بسم اللہ نہیں ہے کہ صحابہ کے نہ ماننے والے کے لیے عذاب جگہ جگہ، وہ میں کل انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اب آپ دیکھیے آگے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی ان مومنین کو، آپ یا مجھے، مومنین کون تھے اس وقت؟
ان کو ہر رزق آپ ان کو اباریں، ترغیب دیں جہاد کے لیے۔ اور کہا میرے نبی یہ آپ کے صحابہ کی شان ہی بڑی اعلیٰ ہے کہ فرمایا اِن یکم منکم مئۃ وَإِن یکم منکم 20، فرمایا ان میں جو 20 ہوں گے نا، 10 ہوں گے، وہ 100 کے مقابل پر لڑ سکتے ہیں۔ یعنی 10 کی طاقت ان ایک صحابہ میں ہے۔ ایک صحابی 10 بندوں سے لڑ سکتا ہے، 10 صحابہ 100 سے لڑ سکتے ہیں، 100 صحابہ 1000 سے لڑ سکتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن، اللہ۔ یعنی آپ صحابہ کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں، آپ اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ مولا علی نے حضرت فاطمہ کا حق نہیں لے سکے، مولا علی ان سے سلطنت نہیں لے سکے، خلافت نہیں لے سکے، مسلح نہیں لے سکے۔ جس صحابی عام میں، ایک صحابی میں 10 کی طاقت ہو تو شیر خدا علی جیسے انسان میں 1000 کی طاقت ہوگی۔ ہے یہ بات یا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک جگہ کھا رہے تھے کوفہ میں، بڑھاپے میں، حضرت علی بڑھاپے میں، قد چھوٹا تھا لیکن جسامت بڑی مضبوط تھی، تو اخروٹ کھا رہے تھے، تو یوں ہی توڑ رہے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک لڑکا آیا تھا نیا، اس نے سنا تھا اپنے باپ دادا سے کہ مولا علی تھے، بڑے علی شیر ہیں، یہ دلیر ہیں، تو وہ بھی آیا، بیٹھا دیکھ رہا ہے اور بڑے ادب سے یوں دیکھ رہا ہے۔ حضرت علی یوں اخروٹ توڑ رہے ہیں، ادھر سے دانت سے دبا رہے ہیں، نہیں ٹوٹ رہا، تو وہ ہنسنے شروع ہو گیا۔ حضرت علی کی یوں نظر پڑی، اس نے کہا ادھر آ، پاس بٹھایا، کہا ہنسا کیوں ہے؟ کہا نہیں بس ویسے حضرت۔ کہا نہیں مجھے پتہ ہے تو کیوں ہنسا ہے۔ کہا میں کیوں ہنسا ہوں؟ کہا تو نے سوچا کہ یہ وہ علی ہیں جنہوں نے خیبر کا دروازہ اٹھایا تھا، یہ وہ علی ہیں جنہوں نے عمر ابن عبدود کے 2 ٹکڑے کیے تھے، یہ علی جو اتنے دلیر، وہ ایک اخروٹ نہیں توڑ سک رہے؟ تو وہ ہنسنے شروع ہو گیا، کہنے لگا جی ایسا ہی ہے۔ آپ نے جلال میں آ کے فرمایا سن لے، میں نے خیبر کا دروازہ اپنے ایمان کی طاقت سے اٹھایا تھا اور اخروٹ میں اپنے جسم کی طاقت سے توڑ رہا ہوں۔ آج بھی خیبر برپا کر دو، علی وہی ہے جو نبی کے زمانے میں تھا۔ تو علی دلیر، آپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں وہ حضرت فاطمہ کا حق کھا گئے، وہ ابو بکر عمر، حضرت علی کچھ بول نہیں سکے، حضرت علی خاموش ہو گئے، ان کا بیٹا کربلا میں خاموش نہیں رہا، تو باپ کیسے خاموش ہو سکتا ہے؟ یہ اتنا ڈرامہ جھوٹ کیا جاتا ہے جس پر پورا مذہب بن گیا، اور رونے دھونے کا مذہب، بس رو کے بس ان کا اور کام ہی کوئی نہیں ہے۔ جی حق زہرا، آپ ان کے 100 اگر تقریریں سنیں تو 99 میں کیا ہوگا؟ حق کے، اس کے علاوہ کوئی ہے ان کے پاس؟ کچھ ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ کیوں جھوٹ پہ اپنا دین قائم کرتے ہیں، مذہب اپنا؟ اب فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، مجھے پتا ہے کہ آپ تو کر سکتے ہیں ایک آدمی 10 کا مقابلہ، آپ نبی کے صحابہ ہیں، ایمان کے جری ہیں، لیکن ہمارے جیسے بندے کیا کرتے؟ فرمایا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان، فرمایا اللہ کو پتہ ہے، سہولت دے دی ہے، اب تم 1-2 کے مقابلے پہ بھاری ہو۔ اب قیامت تک ایک مومن 2 کافروں سے لڑ سکتا ہے، لیکن یہاں تو ہم 1 سے بھی نہیں لڑ سکتے، چونکہ ہم وہ طاقتور مومن نہیں ہیں کلمے والے جن کا ایمان مضبوط ہو۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں آگے ایمان والوں کی صفات، پھر بدر کے اندر قیدی بن کر آئے، قیدی آ کے بیٹھے، عباس بھی قیدی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور کافروں کی طرف سے آئے تھے، اور اب وہاں حضور نے پوچھا ابو بکر بتاؤ کیا کروں، عمر بتاؤ کیا کروں؟ عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرا ماموں آیا ہے، اس کو میں قتل کرتا ہوں، عبد الرحمن آئے ہیں ابو بکر کے بیٹے، وہ ان کو قتل کریں، اور عباس آئے ہیں، آپ ان کا سر کاٹیں، ہر بندہ اپنے عزیز کا سر کاٹے، کہ یہ آپ کے گستاخ بن کے لڑنے کے لیے آئے ہیں، ان کو بخشنا نہیں ہے، ورنہ جا کے جماعت تیار کریں گے، پھر لڑنے کے لیے آئیں گے۔ حضور نے کہا ابو بکر تم بتاؤ۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ ان سے فدیہ لے لیں، یا ان پہ کوئی حد لگا دیں، اور ان سے کوئی جزیہ لے لیں، اور ان کو واپس بھیج دیں، ان کو رہا کر دیں، ان سے حسن سلوک کر دیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں ابو بکر کی منشا پر، ان سے فدیہ لے لیتے ہیں، ان سے پیسے لے لیتے ہیں، اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت اتاری، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ تم دنیا چاہتے ہو، اللہ آخرت چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو خون بہانا پسند کیا تھا ان گستاخ
گستاخوں کا گردنیں کاٹی جاتی. لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ کا اٹل فیصلہ نہ ہوتا عذاب آ چکا تھا، لیکن مشورے کی برکت سے اللہ نے عذاب تم سے ہٹا دیا. اللہ کو عمر کی رائے عرش پہ پسند آئی، آج فرش والے عمر کی رائے کو پسند نہیں کرتے. اللہ کو حضرت عمر رضی اللہ کی رائے کہاں پسند آئی؟ عرش پہ. عرش والا جس عمر کی بات کو پسند کرتا ہے، فرش والا آج 20 تراویح کو نہیں مانتا. حضرت عمر نے کی تھی، جی ہم عمر کا کلمہ پڑھا ہے کوئی، عمر کی بات کو عرش والا نہیں ٹالتا، تو فرش والوں اگر قیامت کے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ اس لیے صحابہ ایک ایک ہماری آنکھوں کا تارا ہے اور ہمارے دل کا سرور ہے، ہماری آنکھوں کا نور ہے. انشاءاللہ کل آگے شروع ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.